بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہمیشہ حضور پیر سیال لجپال آپ کی کرم نوازی کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی میرے پیر سیال لجپال آپ کی کرم نوازی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یاد رکھیے، اس دور کے اندر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان جتنا بھی اوپر چلا جائے نا، لیکن اس کی نظر ہمیشہ نیچے رہے۔ جو نیچے لوگ ہیں ان پر اس کی نظر رہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان اوپر جاتا ہے وہ نیچے والے لوگوں کو بھول جاتا ہے، ان کی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے، ان کی پریشانیوں کو بھول جاتا ہے، اور بندہ صرف اپنی ذات تک اسے مطلب ہوتا ہے کہ صرف وہ اپنی ذات کو سوچتا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر واحد ہستی حضور پیر سیال لجپال حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور اتنا مرتبہ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ غریبوں کا سوچتے، فقیروں کا سوچتے۔ جو نیچے والا طبقہ تھا اس کے لیے ہمیشہ آپ فکر مند رہتے تھے کہ یار ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ آپ جب پیر سیال لجپال حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی جب آپ سرگودا آتے اپنی رہائش پر، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دور کے اندر اب بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اب تھوڑا ہو چکا ہے۔ اس وقت لوگ اپنی سائیکلوں پر مال لے کر آتے تھے، یعنی یہ پتیسا، مرنڈا، ٹافیاں وغیرہ یہ چیزیں لے کر آتے اور گلی گلی کے اندر وہ اسے فروخت کرتے تھے۔ تو حضور پیر سیال لجپال جب آپ آتے سرگودا آتے تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے کہ یہ بیچارے مزدور ہیں، یہ سارا دن مزدوری کریں گے، ہر گلی میں جائیں گے، ہر گلی میں جا کر اپنا مال بیچیں گے۔ تو آپ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی، یہ سارا دن گرمی کے اندر پھریں گے، گرمی اتنی سخت ہے۔ تو آپ ان کو نہ بلا لیتے، جتنے بھی سائیکل پر حضرات آتے نا ان کو بلا لیتے، بلا کر نا آپ پوچھتے کہ تمہارا کتنا مال ہے، وہ بتاتے حضرت اتنا مال۔ آپ سارا مال ان سے خرید لیتے، سارا مال ان سے خرید، کہتے جلدی اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو، گرمی بڑی سخت ہے۔ ان سے سارا مال خرید کر اب وہ مال کا کیا کرتے، تمام بچوں کو بلا لیتے، بچوں کے اندر وہ سارا مال آپ تقسیم فرما دیتے۔ بتائیں مجھے اس دور کے اندر آپ کو کوئی ایسی مثال ملے گی؟ پھر جب بھی حضور پیر سیال لجپال سرگودا آتے تو یہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، کہتے ہونے پیر سیال لجپال آج اسی سارا مال لے لسن تے اسی جناب گرمی تو بچ جاؤں گے۔ اور بچے اس انتظار میں ہوتے تھے کہ حضور پیر سیال لجپال آئیں گے اور ہمارے اندر چیزیں تقسیم فرما دیں گے۔ تو کائنات کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج میں نے دیکھا ہے، آج پیر خود تو بڑی یعنی کہ عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن نیچے والا جو طبقہ ہوتا ہے اس کی کبھی فکر نہیں کرتے، کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو کائنات کے اندر صرف میں نے یہ کمال دیکھا ہے نا، یاد رکھیے، حضور پیر سیال لجپال حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے اندر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ کتنا دیا تھا، کتنا بلند دیا تھا کہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب جیسی ہستیاں آپ کی مرید ہیں، اتنا آپ کا مقام بلند اور اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ نیچے والے لوگوں کا جو ہے ان کی فکر کرتے تھے، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم حضور پیر سیال لجپال کی مرید ہیں، اور اصل میں مرید ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے پیر کے نقش قدم پر چلے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میں سے جو احباب جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال سے نوازا ہے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیچے والوں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ جب ہم حضور پیر سیال لجپال کی تعلیمات پر چلیں گے تو یقیناً ہمیں حضور پیر سیال لجپال کی قربت حاصل ہوگی، آپ کا قرب نصیب ہوگا۔ ہمارا پیر ہم پر راضی ہو گیا تو سمجھو پھر
رسول بھی راضی ہو گیا اور خدا بھی راضی ہو گیا۔ اللہ کریم حضور پیر سیال لجپال کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔